سیکیورٹی کمیٹی پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے, ان کے ویوز بھی لے, پولیس کے ویوز بھی لے, چیف سیکرٹری کے ویوز بھی لے, ایس ہوم کے ویوز بھی لے, اور پھر اسی دوران, اس پروسیس کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ آل پارٹیز جرگہ بھی کیا جائے, تاکہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنی پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو پبلک اور عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, ان کی رائے بھی اس میں شامل ہو جائے. اس کے بعد ہم کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بیٹھیں, ان کی رائے بھی اس میں شامل ہو جائے, تو پھر سیکیورٹی کمیٹی اپنے TORs بنا کے اپنے چیف منسٹر جناب سہیل آفریدی صاحب کے سامنے پیش کر دے کہ جناب یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اور یہ ٹرمز آف ریفرنسز ہیں جو خیبر پختونخوا کی عوام کے نمائندوں کی طرف سے اجتماعی طور پہ سامنے آئی ہے. قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہوتی, اس کے اوپر تمام لوگوں کی باتیں سنی جاتی. آپ کو پتہ ہے کہ قومی سطح پر جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے, ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگ فارم 47 کی مدد سے بھی آ چکے ہیں, لیکن دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے, اور ہم بطور خیبر پختونخوا کے نمائندے یا خیبر پختونخوا کے باسی ہم اس اقدام کو بہت اچھے نظر سے دیکھتے ہیں, قابل تحسین ہے. اور آپ کے وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو ایکشن اس قسم کا نہ ہو جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ان کا یہ ڈر ہو کہ ان کے گھروں کو یا ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچ سکے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس جرگے کے ذریعے CM صاحب کے سامنے کچھ تجاویز آئیں, کچھ سوچ آئے کہ جی کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے, جو ہمارے اداروں میں اور ہمارے لوگوں میں جو فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے, اور یہ جو ہماری گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے اس چیز کو سنبھال سکے. کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کالز کی, باقاعدہ طور پہ انوائٹ کیا تاکہ جب یہ جرگہ 12 تاریخ کو منعقد ہو تو ان کی ان پٹ بھی اس میں آئے اور اس کے مطابق TOR سیٹ ہو. یہ جرگہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ نئی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی وہ بڑی سیریس ہے اس امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے بارے میں. چیف منسٹر صاحب خود قبائل سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو زیادہ احساس ہے اس چیز کا, وہ زیادہ اویئر ہیں اس چیز سے. انشاءاللہ 12 تاریخ کو صوبہ خیبر پختونخوا میں تاریخی امن جرگہ ہوگا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر ہمارے جو قبائلی عمائدین ہیں, جو ہمارے قبائلی مشران ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جہاں پہ یہ حالات سے گزر رہے ہیں, ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اور ان کو بھی ہم لوپ میں لیں گے اور ان کی جو تجاویز ہوگی وہ بھی اس کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی. کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوگی اور جب یہ ساری چیزیں فائنل ہو جائے گی تو CM صاحب کو یہ کمیٹی ہینڈ اوور کر دی گی اور CM صاحب یہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے بارے میں اور TORs کے بارے میں بات کریں گے. مزید تباہ کاریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ اگر باقی صوبوں کو دیکھ لیں, بالخصوص جو ہمارے بڑے صوبے ہیں, ایون پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں, ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ جی ہماری روڈ اس طرح, ہمارا بلڈنگ اس طرح, ہم کیا کہتے ہیں ہماری زندگیاں اس طرح, ہمارا امن اس طرح. تو جب اتنا بڑا فرق ہو, فرنٹ لائن اسٹریٹجک ڈیپتھ کی فیلڈ پالیسی سے لے کے وار اینڈ ٹیرر تک, اور اب اسی صوبے نے اور بلوچستان نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے. اور ہمارے پاس ہم پوزیس کرتے ہیں دنیا کی اسٹیٹ آف دا آرٹ آرمی, سب سے پروفیشنل آرمی ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں, اور جن کا ایک بڑا وسیع تجربہ بھی ہے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر. تو پھر ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں, جو ہمارے ہر ضلع کو, ہر تحصیل کو, ہر گاؤں کو, جو خاص کر اس مرج ایریا کے جو ہیں وہ لوگوں کو ڈسلوکیٹ ہونا پڑ رہا ہے, ان کو لوکل IDPs بننا پڑ رہا ہے, پھر اس کے بعد واپس جانا پڑ رہا ہے, اس میں ہمارے انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہو رہا ہے, پول, مساجد, اسکول, اسپتال. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے صوبے کے اوپر.